حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تیرے رب نے حکم کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو کبھی ہاں سے ہوں بھی مت کرنا اور ان کو ڈانٹنا اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائی جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن کی عمر میں پالا پرورش کیا۔ دوستو اور بزرگوں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اطاعت شعار اولاد کی خصوصیات اور اسلام کی اہم بنیادی تعلیم میں سے ہے۔ اس بات پر تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا واجب اور ان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں اس مضمون سے متعلق بے شمار آیات اور کتب احادیث میں متعدد روایات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کی ایک حصہ ہے۔ دوستو، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ادب و احترام کا تذکرہ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ گویا اللہ جل شانہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت و فرما برداری سب سے اہم عبادت ہے۔ سورہ لقمان میں ہے ان یشکرنی ولوالدی، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ دوستو، انسان اپنے زمانے طفولیت کو یاد کرے کہ وہ ایک معصوم اور نادان بچہ تھا، قدم قدم پر والدین کی محبت و شفقت کا محتاج تھا۔ ماں باپ نے ان کی راحت و آرام کے لیے راتوں کی نیند کو حرام کر لیا تھا، تو جس طرح تم لڑکپن میں ان کے حسن معاشرت کے محتاج تھے، آج وہ تمہارے محتاج ہیں۔ تم بھی ان کے ساتھ دلجوئی و راحت رسانی اور احسان و بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکالو جس سے ان کو قلبی تکلیف پہنچے۔ دوستو اور بزرگوں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہیں، یعنی والدین کے ادب و احترام اور ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لے جاتی ہے اور ان کی بے ادبی دوزخ میں بھی لے جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی ایذا رسانی جہنم تک پہنچاتی ہے۔ اگر وہ اولاد پر ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے پھر بھی اولاد کو والدین سے انتقام لینے کا حق نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَإِنْ ظَلَمَ 3 دفعہ فرمایا۔ دوستو، مسلم شریف نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے
کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو۔ دوستو، والدین کے انعامات و احسانات کی ہی وجہ سے ان کی وفات اور اولاد کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا لازم ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے روزی اٹھا لی جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین سے بے تعلقی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ والدین کی اطاعت و خدمت میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا